أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ ایک دفعہ پھر۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل عظیم کتاب، جس میں وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب میں آپ کو وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق عقیدے سے ہے، تفسیر سے ہے، اخلاق سے ہے، آداب سے ہے، فتن سے ہے، ملاحم سے ہے۔ بس وہ احادیث ملیں گی جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ ابو داؤد شریف کی نہیں ملیں گی، ترمذی کی نہیں ملیں گی، نسائی ابن ماجہ کی نہیں ملیں گی۔ تو یہ بہت عظیم کتاب ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کی 202 احادیث پڑھ چکے ہیں، 202۔ اور آج جو احادیث پڑھیں گے ان کا تعلق ہے اعتکاف سے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت میں اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے لزوم الشیء، کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، وحبس النفس علیہ، اور کسی چیز پہ اپنے آپ کو روک لینا، ٹھہرا لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ اعراف میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو، کہ یعکفون علی اصنام لہم، کہ وہ بتوں کے اوپر جم کر بیٹھے ہوئے تھے، بتوں کے اوپر ان کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور شریعت کی نگاہوں میں اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کسی شخص کا کسی مسجد میں ٹھہرنا، مخصوص طریقے سے ٹھہرا جائے گا۔ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ علماء کرام کا اس بات پہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اعتکاف کرنا بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، لیکن واجب نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی منت مان لے کہ میرا یہ کام ہوا تو میں اعتکاف کروں گا، تو پھر یہ واجب ہو جائے گا۔ اب آئیے ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 203 عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یہ روایت مروی ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر لیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی رہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 2026 اور امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب کیا قائم کیا ہے وہ ذرا توجہ سے سننے والا ہے۔ باب الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد کلھا، کہ یہ باب ہے اس مسئلے میں کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور یہ کہ اعتکاف ساری مساجد میں درست ہے۔ امام بخاری یہ الفاظ کہہ کر رد کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جن کا موقف یہ ہے کہ اعتکاف صرف 3 مساجد میں ہوگا، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اور مسجد اقصی میں، اور اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ اعتکاف
دنیا کی کسی بھی مسجد میں ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، وہاں پہ نمبر ہے 1172 1172۔ وفی لفظ، اور اس حدیث کے کچھ الفاظ میں یوں آیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے، ہر رمضان میں۔ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، پس جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے، جاء مکانہ الذی اعتکف فیہ، تو آپ اس جگہ آ جاتے جس میں آپ اعتکاف کرتے، یعنی کہ اعتکاف میں داخل کب ہوتے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1 یہ پتہ چلا کہ اعتکاف کرنا یہ مستحب ہے، شریعت کے عین مطابق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہے جسے اپنانے کی باقاعدہ آپ کوشش کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے ملے گا کیا؟ اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا چند دنوں کے لیے اپنا تعلق دنیا کی ہر چیز سے منقطع کر لے گا، اور اپنے رب کے ساتھ اسے تنہائی میں وقت گزارنے کا موقع ملے گا، اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کا موقع ملے گا، اپنے رب کے ساتھ دل لگانے کا موقع ملے گا، اور ڈٹ کر ان ایام میں اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملے گا، اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملے گا، اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف کرتے رہے، رمضان میں کرتے رہے، لیکن آخری سالوں میں آپ کا اعتکاف رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہوتا رہا، ورنہ اس سے پہلے آپ آخری 10 راتوں کی بجائے رمضان کے آغاز میں، درمیان میں اعتکاف کرتے رہے ہیں۔ لیکن آخری سالوں میں آپ کا اعتکاف رمضان کی آخری 10 راتوں میں تھا، کیونکہ یہی وہ راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر، شب قدر ملنے کی امید ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اعتکاف آپ کی وہ سنت ہے جو منسوخ نہیں ہوئی، پوری زندگی اعتکاف کرتے رہے اور آخری وقت تک کرتے رہے، بلکہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا، آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ عورتیں بھی اعتکاف کریں گی۔ اعتکاف کا یہ حکم جیسے مردوں کے لیے ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن عورتیں اعتکاف کہاں کریں گی؟ بہت سے علماء احناف یہ رائے رکھتے ہیں کہ عورتیں اعتکاف کریں گی اپنے گھروں میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے کہاں پہ اعتکاف کیا؟ مسجد میں کیا۔ اگر گھر میں اعتکاف کرنے کی گنجائش ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی نہ کسی حدیث میں اس جانب رہنمائی فرماتے، جیسا کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیں تو انہیں آنے دو، مت روکو، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ عورتوں کی وہ نماز افضل اور بہتر ہے جو اپنے گھر میں ادا کریں۔ عورتیں آپ کے زمانے میں مسجد میں آ کے باقاعدہ نماز پڑھا کرتی تھیں، 5 نمازیں پڑھا کرتی تھیں، لیکن آپ نے ترغیب دی گھروں میں نماز پڑھنے کی۔ اگر اعتکاف کا یہی معاملہ ہوتا تو آپ بدرجہ اولا گھروں میں اعتکاف کرنے کی ترغیب دیتے، کیونکہ اعتکاف کا معاملہ نمازوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ نمازوں کے لیے تو وہ عورتیں آئیں گی 20 منٹ کے لیے ایک نماز، 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے،
لیکن یہاں پہ رات گزارنی ہے، دن گزارنا ہے، تو عورت کی عزت کی طرف دیکھا جائے، اس کی حفاظت کی طرف دیکھا جائے، اس کے پردے کی طرف دیکھا جائے، تو اس لحاظ سے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ عورتوں گھروں میں اعتکاف کیا کرو، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسی کوئی ترغیب نہیں دی، بلکہ آپ کی بیویوں نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ اس کی کیا دلیل ہے وہ ابھی میں ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تمہیں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے اس وقت جب کہ تم نے مساجد میں اعتکاف کر رکھا ہو۔ سب علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اعتکاف کی حالت میں میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہو سکے گا۔ تو اگر گھروں میں بھی اعتکاف کی گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ تمہیں اعتکاف میں میاں بیوی والا تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے، تمہیں مساجد میں اعتکاف کرتے ہوئے میاں بیوی والا تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے، کسی اور جگہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے یہ انداز اختیار کیا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی بیویوں کا، تو اس معاملے میں پہلے تو وہ حدیث جس کا بخاری شریف میں نمبر ہے 2033 2033، روایت کرنے والی ہیں ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ، اور باب کیا ہے، باب اعتکاف النساء، عورتوں کا اعتکاف۔ اس میں جو امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کو حکم دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ مسجد میں لگا دیا جائے۔ خیمہ کس لیے؟ اعتکاف کے لیے۔ تو آگے روایت کے الفاظ ہیں فاستأذنته عائشہ، تو سیدہ عائشہ نے باقاعدہ آپ سے اجازت مانگی کہ میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں۔ فأذن لها، تو آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی، چنانچہ ان کا خیمہ بھی لگ گیا۔ وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها، ام المؤمنین حفصہ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ آپ میرے لیے بھی اجازت مانگیں۔ سیدہ حفصہ نے خود اجازت سیدہ عائشہ سے کہا، پتہ چلا کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ایک خاص مقام تھا۔ ففعلت، تو انہوں نے سیدہ حفصہ کے لیے بھی اجازت لے لی اور اجازت مل گئی۔ اب کتنے خیمے ہو گئے؟ 3۔ فلما رأت ذلك زینب بنت جحش، جب یہ خیمے دیکھے زینب بنت جحش نے، تو امرت ببناء، انہوں نے بھی حکم دیا کہ میرا خیمہ بھی لگا دیا جائے، اور روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے اجازت نہیں لی۔ فبنی لہا، تو ان کا خیمہ بھی لگا دیا گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے خیمے دیکھے تو آپ نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اعتکاف نہیں کروں گا۔ آپ نے اعتکاف کا ارادہ کیا کر دیا؟ ترک کر دیا۔ تو اس سال پھر آپ نے رمضان والے اس اعتکاف کی قضا دی، اور یہ اعتکاف کب کیا؟ شوال میں کیا۔ پتہ چلا رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کرنا درست ہے، اور پتہ چلا کہ جو عمل واجب نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، اس کی اعتکاف اور اس کی قضا بھی بعد میں دینا درست ہے، لیکن وہ قضا واجب نہیں ہوگی۔ اگر اصل عمل واجب نہیں تھا تو قضا بھی واجب نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں امہات المومنین نے آپ سے اجازت مانگی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، تو آپ نے ان کو اجازت دی۔ تو پتہ چلا عورتیں کہاں اعتکاف کریں گی؟ مسجد میں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں اعتکاف کر لو، یعنی کہ مسجد نبوی چھوٹی سی مسجد ہے اور وہاں پہ تم عورتیں اعتکاف کرو گی، نہیں، آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور حدیث بھی ہے، اس سے بھی کچھ رہنمائی ملے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2037 2037، باب اعتکاف المستحاضہ
اس عورت کا اعتکاف کرنا جسے خون استحاضہ آتا ہو. آپ جانتے ہیں کہ یہ خون ہوتا ہے حیض کا. حیض کے خون میں عورت نمازیں نہیں پڑھتی، لیکن استحاضہ کا خون آ رہا تو یہ خون فاسد ہے. یہ آئے تو عورت نماز پڑھتی رہے گی. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من ازواجہ مستحاضہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے اعتکاف کیا جبکہ انہیں خون استحاضہ آیا کرتا تھا. فکانت تری الحمر والصفرا، تو انہیں جو خون آیا کرتا تھا وہ سرخ اور زرد رنگ کا ہوتا تھا. تو بسا اوقات وضعن الطست تحتہا، ہم ان کے نیچے تھال رکھا کرتی تھیں. وہی تصلی، جبکہ وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھی. ایک تو پتا چلا کہ استحاضہ کی حالت میں نمازیں پڑھی جائیں گی چاہے خون استحاضہ نماز میں بھی نکل رہا ہو. دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ نماز معاف نہیں ہے، اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ یہ کہ اس حالت میں بھی وہ اعتکاف کہاں کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ. جب یہ حالت ہو کہ خون نکلتا ہو تو گھر میں اعتکاف کی گنجائش ہو تو آپ کیا کہتے؟ بھئی تم گھر میں کر لو. مسجد میں تھال نیچے رکھنا پڑتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ تھال کو باہر پھینکنے کے لیے بھی جانا پڑتا ہوگا. تو تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ تم گھر میں اعتکاف کر لو، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. پتا چلا عورتیں اعتکاف کریں گی تو مسجد میں ہی کریں گی. مسجد میں ان کے پردے کا اہتمام کیا جائے اور مسجد میں اعتکاف کریں. اگر مسجد میں پردے کا اہتمام نہیں ہے تو وہ اعتکاف رہنے دیں، اپنے گھر میں حسب استطاعت اللہ کی عبادت کر لیں. اس حدیث سے پتا چلا کہ اعتکاف کرنے والا اپنے اعتکاف والے خیمے میں کب داخل ہوگا؟ صبح کی نماز کے بعد. علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمام احادیث کو جمع کریں، تطبیق دیں تو صورتحال کچھ یوں نکلے گی کہ اعتکاف کرنے والا مغرب کے وقت مسجد میں پہنچ جائے، رات مسجد میں ہی گزارے، لیکن اپنے خیمے میں کب داخل ہو؟ فجر کے بعد. چھٹے نمبر پہ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسجد میں کوئی جگہ اپنے لیے خاص کر لے. باقی نمازیوں کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی نمازی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں کوئی جگہ اپنے لیے خاص کر لے کہ یہاں پہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا، بس میں ہی پڑھوں گا چاہے میں لیٹ آؤں. ایسی اجازت نہیں ہے. لیکن اعتکاف کرنے والے کو اجازت ہے کہ مسجد میں کوئی جگہ اپنے لیے خاص کر لے، لیکن یہ تب ہوگا جب اس سے مسجد میں باقی نمازیوں کو تنگی نہ ہو. اگر جگہ تنگ ہو رہی ہے باقی نمازیوں کے لیے تو پھر اعتکاف خیمے کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے. خیمہ لگانا اعتکاف کے لیے ضروری نہیں ہے. شاید آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی کہ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور خیمے آج کل نہیں لگائے جاتے. جہاں تک اس بات کی دلیل ہے کہ خیمہ لگانا جائز ہے تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یعتکف امر بضرب خبائه فضرب. جب آپ اعتکاف کرنا چاہتے تو آپ حکم دیتے کہ آپ کے لیے خیمہ لگایا جائے تو لگایا جاتا تھا. چونکہ یہ اعتکاف ہے، اور اعتکاف کا مطلب کیا کہ میں نے اعتکاف کرنے والا گویا کہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا ہے، میں مسجد میں ہی رہوں گا، میری یہ ایام مسجد میں ہی گزریں گے. تو اس حالت میں جیسا کہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے، جماع کرنے کی اجازت نہیں ہے، ابتدائی تعلقات بھی بیگم سے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، انتہائی مجبوری کے بغیر مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے.
اور ان ایام میں اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ کاروبار وغیرہ سے اجتناب کرے اور لوگوں سے میل جول کم کر دے، اپنا وقت گزارے اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، نفلی نمازوں میں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ اعتکاف کسی ایسی مسجد میں ہو جہاں پہ نماز با جماعت ادا کی جاتی ہو۔ کیونکہ اگر اعتکاف ایسی مسجد میں ہوگا جس میں نماز با جماعت نہیں پڑھی جاتی تو اس کو با جماعت نماز کے لیے نکل کر کسی اور مسجد میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے ایسی مسجد کا انتخاب کیا جائے جہاں پہ با جماعت نماز پڑھی جاتی ہو، بلکہ جہاں پہ خطبہ جمعہ بھی دیا جاتا ہو، ورنہ خطبہ جمعہ کے لیے بھی نکلنا پڑے گا۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 204 کی طرف، 204۔ اس حدیث کی راوی بھی سیدہ عائشہ ہیں ام المؤمنین، انہا کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض، کہ بے شک سیدہ عائشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کنگھی کیا کرتی تھیں جبکہ سیدہ عائشہ حیض کی حالت میں ہوتی تھیں۔ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہوتے تھے۔ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، اور سیدہ عائشہ آپ کو کنگھی کرتی تھیں جبکہ وہ اپنے حجرے میں ہوتی تھیں۔ يُنَابِلُهَا رَأْسَهُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنا سر پکڑا دیتے تھے، ان کے مسجد میں آپ خود ہوتے اور سر آگے کر دیتے۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 296 296، اور مزید روایت کے امام بخاری نے اس کو نمبر ہے 2046 2046، اور اس کا باب ہے اس دوسری حدیث کا کہ باب المعتکف یدخل رأسہ البیت للغسل، کہ اعتکاف کرنے والا اپنا سر اپنے گھر میں داخل کرے تاکہ سر کو دھو دیا جائے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، نمبر ہے 297 297۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا مزید الفاظ باقی ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ وکان لا يدخل البیت، آپ اعتکاف کے دنوں میں گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، گھر میں نہیں آتے تھے، الا لحاجت الانسانی، مگر اس کام کے لیے جو انسان کی مجبوری ہے، انسان کی حاجت ہے، یعنی کہ پیشاب، پخانہ، کھانا کھانا۔ اگر مسجد میں کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو گھر میں جا کر کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی فرض غسل، اگر مسجد میں بندوبست نہیں ہے تو پھر ظاہر فرض غسل ہے، جنابت کا غسل ہے، احتلام کا غسل ہے، تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی فرض وضو، مسجد میں اگر وضو کا بندوبست نہیں ہے تو پھر وہ گھر میں جا کے کیا جا سکتا ہے۔ وفی روایت، یہ جو پہلے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں یہ بخاری میں آئے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2029 2029، اور مسلم میں 297 297۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے ان عائشہ قالت، کہ سیدہ عائشہ نے کہا انی کنت لادخل البیت للحاجہ والمریض فیہ، کہ بے شک میں گھر میں داخل ہوتی کسی کام سے جب کہ گھر میں کوئی مریض ہوتا، فما اسأل عنہ، تو میں اس سے اس کا حال چال نہیں پوچھتی تھی، الا وانا مارہ، مگر اس حالت میں کہ میں گزرنے والی ہوتی، حال چال پوچھنے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ اس حدیث کو روایت کے امام مسلم نے، نمبر وہی 297 297۔ اب اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ اعتکاف سر کے بالوں میں کنگھی کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے، سر کے بالوں کو دھونے میں رکاوٹ نہیں ہے، کسی قسم کی صفائی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ انس بھائی، کئی لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو صورتحال کیا ہوتی ہے؟ بدبو آ رہی ہوتی ہے ان سے، اور جناب چہرے کا پردہ کیا ہوتا ہے مردوں نے،
چہرے کا پردہ کیا ہوا ہے، ان ایام میں کوئی صفائی کا اہتمام نہیں، اعتکاف کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ تو اعتکاف کے دنوں میں نبی علیہ السلام اپنے بالوں میں کنگھی کروا رہے ہیں سیدہ عائشہ سے، اپنے سر کے بال ان سے دھلوا رہے ہیں، تو یہ صفائی کا ان دنوں میں بھی اہتمام کیا جائے گا، لیکن کنگھی کروانے کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، اور سر کے بال دھلوانے کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اسی لیے آپ اپنا سر مسجد سے نکالتے، پاؤں آپ کے مسجد میں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاؤں مسجد میں ہیں، سر باہر ہے، تو وہ مسجد میں ہی داخل ہے۔ اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے سعود بھائی، آپ مسکرا رہے ہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی ہے کہ میں آج کا دن مسجد سے نہیں نکلوں گا، تو اب اس کو کئی مجبوریاں بنیں گی، تو کیا وہ مسجد میں پاؤں رکھ کر اپنا ہاتھ باہر نکال سکتا ہے کوئی چیز پکڑنے کے لیے؟ اپنا سر باہر کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ثابت ہوگا اسی حدیث سے۔ دوسرا مسئلہ، صفائی کے تعلق سے یہ بات میں کر دوں، مثال کے طور پہ جو اعتکاف میں ہے اس کی مونچھیں بڑی ہو گئی ہیں، تو کیا مسجد میں بیٹھ کے مونچھوں کے بال کاٹ سکتا ہے؟ جی ہاں کاٹ سکتا ہے، بس وہ بال جو ہے مسجد میں نہ گرنے دے اور ان کو مسجد سے باہر پھینک دے۔ دوسرا مسئلہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہے وہ چیزوں کو ہاتھ لگائے، چیزیں اس سے پلید نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کے سر کے بال سیدہ عائشہ دھو رہی ہیں کس حالت میں؟ حیض کی حالت میں، تو کیا اس وجہ سے نبی علیہ السلام کے بال نعوذ باللہ پلید ہوئے؟ نہیں۔ تو پتا چلا کہ جو عورت حیض کی حالت میں ہے وہ آٹا گوندتی ہے تو آٹا پلید نہیں ہوگا، وہ کھانا بناتی ہے تو کھانا پلید نہیں ہوگا، وہ کپڑے دھوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ حدیث نہیں بھولنی چاہیے جس میں فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو ہریرہ سے کہ ان المؤمن لا ینجس، مومن پلید نہیں ہوتا۔ جب ابو ہریرہ آپ کو ملے تھے مدینہ کی کسی گلی میں اور جنابت کا غسل کرنے والا تھا، ابھی انہوں نے کیا نہیں تھا، کسی کام سے باہر آئے ہوئے تھے گھر سے باہر، تو آپ سے مصافحہ کرنے کے بعد جلدی سے کھسک گئے، واپس آئے غسل کر کے، تو آپ نے کہا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو بتایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں پلید تھا تو میں غسل کرنے کے لیے گیا تھا۔ آپ نے کہا مومن پلید نہیں ہوتا، مومن پلید نہیں ہوتا۔ غسل واجب ہونا اور چیز ہے، غسل واجب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پلید ہیں۔ پلید ہوتا ہے مشرک کافر، اور وہ بھی پلید ہے عقیدے کے لحاظ سے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے آپ مصافحہ کریں تو آپ کا ہاتھ پلید ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اعتکاف کہاں ہوگا؟ مسجد میں ہی ہوگا، اسی لیے آپ کنگھی وغیرہ کرنے کے لیے اپنا پاؤں مسجد سے باہر نہیں نکالتے تھے، کیونکہ اعتکاف کرنے والے نے مسجد میں ہی رہنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اعتکاف کرنے والا مسجد سے اسی کام کے لیے نکلے گا جو انتہائی ضروری ہے۔ ضروری سے مراد انسانی کی بنیادی ضروریات۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جناب میرے لیے ضروری تھا کاروباری ایک ڈیلنگ کرنا، اگر میں نہ نکلوں گا تو میرا یہ ہو جائے گا۔ بھئی اگر آپ کے لیے اتنا ضروری ہے تو آپ اعتکاف چھوڑ دیں، نفلی اعتکاف چھوڑا جا سکتا ہے۔ آپ کی والدہ والد صاحب بیمار ہو گئے اور آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں تو آپ اعتکاف چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں، اعتکاف چھوڑنے پہ کوئی گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو انسان مسجد سے نکلے گا انتہائی مجبوری کے لیے، انسان کی بنیادی ضرورت۔ اس سے کیا مراد ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں، پیشاب، اگر مسجد میں پیشاب کرنے کی کوئی جگہ نہیں بنی ہوئی، پخانہ کرنے کے لیے اگر مسجد میں پخانہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں بنی ہوئی، اور وہ وضو کرنے کے لیے جو واجب ہے
آپ وضو کے اوپر ایک اور وضو کرنا چاہتے ہیں، پہلے سے آپ کا وضو ہے لیکن آپ نیا وضو کرنا چاہتے ہیں نئی نماز کے لیے، تو مسجد سے باہر نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں، کیونکہ یہ مجبوری نہیں ہے۔ آپ غسل کرنا چاہتے ہیں، وہ غسل جو واجب نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن غسل آپ کے اوپر واجب ہو گیا احترام کی وجہ سے، تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ غسل کریں۔ اگر مسجد میں بندوبست نہیں ہے تو آپ باہر بھی جا سکتے ہیں، قریبی ترین جگہ تک آپ جا سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے اگر کوئی مسجد میں کھانا لانے والا نہیں ہے تو کھانا کھانے کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ مسجد نبی میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ کھانا کہاں پہ کھاتے ہیں؟ ان میں سے کئی لوگ سین میں جا کے کھانا کھاتے ہیں، کئی لوگ وہاں پہ دسترخوان لگاتے ہیں کہ آپ کھانا ادھر ہمارے پاس کھا لیں، اور سین میں آپ کا رشتہ دار بھی آپ کو کھانا دینے کے لیے آ سکتا ہے مسجد نبوی کے سین میں۔ اب ہر ایک کا وہاں پہ رشتہ دار نہیں ہوتا، ہر ایک کے دوست نہیں ہوتے، تو کئی اعتکاف کرنے والے وہاں پہ قریبی ترین ہوٹل تک جاتے ہیں اور کھانا کھا کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن مجبوری سے اتنا فائدہ اٹھائیں جتنی مجبوری ہے، یہ نہیں کہ مسجد نبوی کے قریب ہوٹل ہے اور اس میں جگہ بھی موجود ہے بیٹھنے کی، رش زیادہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی میرا تو دل کر رہا ہے فلاں ہوٹل سے کھانا کھانے کو، تو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ جو یعنی کہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے، تو مسجد میں اگر غسل کا بندوبست نہیں ہے تو جمعہ کے غسل کے لیے وہ اپنے گھر یا قریبی جگہ جا سکتا ہے۔ اور جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ جمعہ کا غسل مستحب ہے، واجب نہیں ہے، تو پھر وہ جمعہ کے غسل کے لیے مسجد سے نکل نہیں سکتا۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر انسان اپنے جسم کا کچھ حصہ مسجد سے نکالے، ہاتھ، سر، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسجد سے نکل گیا ہے، وہ مسجد میں ہی ہے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ جو قضائے حاجت کے لیے مسجد سے نکلے تو جلد از جلد مسجد میں واپس آئے، اور اس حاجت کے علاوہ دیگر امور میں مصروف و مشغول نہ ہو، کیونکہ سیدہ عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں اعتکاف کے دنوں میں اپنے گھر جاتی، گھر میں کوئی مریض ہوتا تو میں چلتے چلتے اس سے پوچھتی کیا حال ہے، حال چال پوچھنے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی کہ گھر جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سکون سے وہاں بیٹھ جائیں اور حالات حاضرہ کے اوپر بیگم صاحبہ سے گفتگو شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اگر آپ شہوت کے بغیر اپنی بیگم کو ہاتھ لگاتے ہیں یا وہ آپ کو ہاتھ لگاتی ہے تو اس سے اعتکاف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اعتکاف کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سیدہ عائشہ آپ کے سر کو پکڑتی تھیں، کنگھی کرتی تھیں، سر کے بالوں کو دھوتی تھیں، لیکن چونکہ یہ کام شہوت کے بغیر تھا اس لیے اعتکاف کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ حدیث نمبر 205 راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے دوسرے خلیفہ راشد، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی کنت نذرت فی الجاہلیت ان اعتکف لیلۃ، کہ میں نے زمانے جاہلیت میں منت مانی تھی کہ میں ایک رات اعتکاف کروں گا۔ کب منت مانی تھی؟ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس کا مطلب اعتکاف کرتے تھے۔ وفی روایت، ایک روایت میں ہے کہ یومن، منت یہ مانی تھی کہ ایک دن اعتکاف کروں گا۔ کہاں پہ؟ فی المسجد الحرام، کہاں اعتکاف کروں گا؟ مسجد حرام میں۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے کہا فاوفی بنذرک، اپنی نظر کو، منت کو پورا کرو۔ ولم یذکر بعض الرواۃ، ہماری کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کچھ راویوں نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے یومن کا لفظ نہیں بیان کیا، یعنی کہ یہ لفظ ذکر نہیں کیا کہ میں نے اعتکاف کی منت مانی تھی ایک دن کی، اور نہ یہ ذکر کیا کہ ایک رات کی، بس یہ کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں اعتکاف کرنے کی منت مانی تھی، تو آپ نے کہا اپنا اعتکاف پورا کرو۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 2032 2032،
اور باب ہے اس کے اوپر باب الاعتکاف لیلا، رات کو اعتکاف کرنا۔ امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، نمبر ہے 1656 1656۔ اس حدیث سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب عمر فاروق نے منت مانی تھی رات کے اعتکاف کی، رات کو کون سا روزہ ہوتا ہے؟ لیکن کچھ روایات میں کیا ہے؟ یومن، ایک دن۔ تو امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اعتکاف کی انہوں نے منت مانی تھی ایک رات اور ایک دن کی، تو کسی راوی نے رات کا تذکرہ کر دیا اور مراد رات اور رات کے بعد والا دن، اور کسی نے دن کا تذکرہ کر دیا اور مراد دن اور دن سے پہلے والی رات، مراد 24 گھنٹے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 2474 2474 میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ نے کہا اعتکف وصم، اعتکاف بھی کرو روزہ بھی رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پہلے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ منت مان لیں تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے اوفی بنذرک، عمر اپنی منت کو پورا کرو۔ منت ماننا واجب نہیں ہے، مان لیا تو پورا کرنا واجب ہے، چاہے یہ منت زمانے کفر میں مانی گئی ہو۔ اور میں جیسا کہ گزارش کر چکا ہوں، اس حدیث سے پتا چلا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ اعتکاف کرتے تھے، اور دیگر احادیث سے پتا چلتا ہے وہ عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، پھر بھی کافر تھے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اوروں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور جن کی عبادت کرتے تھے ان کو رب کے برابر کا نہیں مانتے تھے۔ وہ خود مانتے تھے رب تو اللہ ہی ہے، رازق اللہ ہی ہے، خالق اللہ ہی ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ وہ شفاعت کرنے والے بزرگ ان کو مان کر ان کی عبادت کرتے تھے، کبھی ان کے نام پہ بکرا ذبح کر دیتے، کبھی ان سے دعائیں کرتے۔ اب ذبح کرنا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، تو اس لیے مشرک قرار پائے، کافر قرار پائے۔ تو آج کا یہ مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر وہ اپنے اولیاء اور بزرگوں کو رب تو نہیں مانتے، لیکن ان سے دعائیں کرتے ہیں فوت ہو جانے کے بعد، اور ان کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، تو وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہیں، چاہے انہیں رب کے برابر کا نہ مانتے ہوں۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی منت میں یہ بھی طے کرے کہ اعتکاف مسجد حرام میں کرنا ہے تو مسجد حرام میں ہی کرنا پڑے گا، کسی اور مسجد میں اعتکاف کرنے سے منت پوری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی یہ منت مانے کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے مسجد نبوی میں یا مسجد اقصی میں یا دلی کی کسی مسجد میں یا لاہور کی کسی مسجد میں یا ڈھاکہ کی کسی مسجد میں یا کابل کی کسی مسجد میں، پھر وہ اس کی جگہ پہ مسجد حرام میں اعتکاف کر لے تو وہ کیسا ہے؟ وہ اچھی بات ہے۔ ہلکی چیز کی منت مانی تھی، اس سے اعلیٰ کام کر دیا، یہ تو اچھی بات ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی منت مانے کہ میں اللہ کی راہ میں ایک مرغی ذبح کروں گا، لیکن وہ بکرا ذبح کر دے، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ تیسرا مسئلہ اس حدیث کے تعلق سے کہ اعتکاف واجب عبادت نہیں ہے، لیکن منت مان لینے سے یہ عبادت کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی، اور اسے پورا کرنا لازمی ہوگا۔ حدیث نمبر 206 206 عن صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سے۔ آج اعتکاف کی ہم 3 حدیثیں پڑھ چکے ہیں، چوتھی پڑھ رہے ہیں۔ 4 میں سے 3 روایت کی ہیں آپ کی بیویوں نے۔ یہ ہیں فوائد آپ کے بہت زیادہ عورتوں سے شادیاں کرنے کے
کہ آپ نے اتنی بیویوں سے شادیاں کی تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ہماری ان ماؤں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کو ہمارے لیے محفوظ کر لیا جن کا تعلق گھر سے تھا. تو ان آپ کی بیویوں نے بہت سی احادیث کو روایت کیا ہے، بلکہ ان احادیث کو بھی روایت کیا جن کا تعلق گھر کے باہر سے ہے. اور یہ صفیہ بنت حیی یہ کون ہے آپ جانتے ہوں گے، یہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ان کے والد یہودی سردار تھے، ان کے شوہر یہودی سردار تھے. خیبر کی لڑائی میں یہ قیدی بن کر آئیں، لونڈی بنا لیا گیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے شادی کی اور ان کو آزاد کر دیا. قالت یہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فی المسجد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے تھے. فاتیتہ ازورہ لیلا، تو میں آپ کے پاس آئی اس حال میں کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہ رہی تھی. اور آئی کب؟ رات کو. رات کو آئی ہیں آپ کی زیارت کے لیے. تو کیا پتا چلا اعتکاف کرنے والے سے کوئی آ کر مل سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کی بیگم آ کر مل سکتی ہے. پتا چلا عورت مسجد میں آ سکتی ہے، مسجد کے اس حصے میں بھی داخل ہو سکتی ہے جدھر مرد ہوتے ہیں، الا یہ کہ انتظامیہ اس پہ پابندی لگا دے یا فتنے کا کوئی خطرہ ہو. لیکن آئے گی پردے کی حالت میں. فحدثتہ، تو میں نے آپ سے گفتگو کی. ثم قمت لانقلب، پھر میں کھڑی ہوئی تاکہ میں واپس جاؤں. دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر بیویاں بھی آپ سے ملنے کے لیے آئی تھیں اسی موقع پہ، لیکن صفیہ جو تھیں یہ لیٹ آئیں، تو وہ واپس چلی گئی اور یہ ابھی موجود تھی. اب یہ واپس جانے لگی ہیں تو کہتی ہیں میں کھڑی ہوئی تاکہ میں واپس جاؤں. فقام معی، تو آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیقلبنی، تاکہ آپ مجھے واپس چھوڑ سکیں. یہ کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق. اپنی بیویوں کی عزت کریں، انہیں احترام دیں، ان کی حفاظت کریں. تو آپ دیکھیں اپنی بیوی کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے ہیں. آج لوگ اپنی بیویوں کی بےعزتی کرنا لوگوں کے سامنے اس کو بہت بڑا فخر سمجھتے ہیں، بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ایسے ہماری معاشرے میں عزت بنے گی. نہیں، لوگ آپ کو حقیر جانیں گے. یہ بھی کوئی انسان ہے جو لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کی بےعزتی کر رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھیں، عبادات کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی سیکھیں. آپ نے اپنی بیوی کو عزت دی ہے، دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے ہیں. وَكَانَ مَسْكَنُهَا، اور ان کی رہائش تھی کن کی؟ سیدہ صفیہ کی. فی بیت اسامہ بن زید، اسامہ بن زید کے گھر میں. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ بیوی ہیں اللہ کے نبی کی اور رہائش اسامہ بن زید کے گھر میں. کون بتائے گا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رہائش اس زمانے میں وہاں پہ تھی جہاں آج کل اسامہ بن زید کا گھر ہے. راوی بیان کر رہا ہے، بعد والا راوی بیان کر رہا ہے، ایک عرصے کے بعد جو نیچے والے راوی ہیں جب وہ اپنے زمانے میں حدیث بیان کر رہے ہیں تو وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ سیدہ صفیہ کا گھر کہاں تھا، جہاں آج کل اسامہ بن زید کا گھر ہے نا، یہ ان کا گھر تھا. فمر رجلان من الانصار، تو انصار میں سے دو آدمی گزرے. اور ایک روایت میں آتا ہے، اس روایت میں نہیں لیکن ایک اور روایت میں آتا ہے فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزرتے ہوئے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا. فلما رأى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان دونوں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسرع فی المشی، تو انہوں نے اپنی رفتار کو تیز کر دیا، تیزی سے چلنے لگے. یعنی کہ شرما گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور کے ساتھ کھڑے ہیں اور تیزی سے چل پڑے. اور آج بھی جو صاحب شرم و حیا ہیں جب وہ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہے تو تیزی سے گزر جاتے ہیں.
فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا علی رسلکما، ٹھہر جاؤ، انہا صفیہ بنت حیی، یہ عورت صفیہ بنت حیی ہے۔ فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ، وہ دونوں صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ عربی یہ لفظ استعمال کرتے تھے ایسے موقع پہ تعجب کے لیے کہ ہمیں آپ کے اوپر تعجب ہے کہ آپ اپنی صفائی کیوں دے رہے ہیں، آپ یہ وضاحت کیوں دے رہے ہیں کہ یہ عورت کون ہے، آپ ہمیں کیوں یہ وضاحت دے رہے ہیں؟ تو تعجب کیا سبحان اللہ کہہ کے۔ فقال، تو آپ نے کہا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان انسان میں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ، اور بے شک مجھے خوف تھا، ان یقذف، کہ وہ ڈال دے گا، فی قلوبکما، تم دونوں کے دلوں میں، شرن، کوئی بری بات، او قال، یا آپ نے کہا شیئن، کوئی چیز ڈال دے گا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، اور ذرا دیکھتے جائیے گا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا 2035 نمبر کے طور پہ 2035، اور وہاں پہ اس سے کیا مسئلہ اخذ کیا، اس کے اوپر کیا باب قائم کیا کہ باب هل یخرج المعتکف لحوائجہ الی باب المسجد، کیا اعتکاف کرنے والا آپ کی اپنی کسی ضرورت کے لیے مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے؟ تو آپ آئے تھے نا چھوڑنے کے لیے، تو یہ مسئلہ امام بخاری نے اس حدیث سے اخذ کیا۔ پھر اس کو لے کر آئے 2038 کے طور پہ 2038، اور وہاں پہ باب کیا قائم کیا ہے، باب زیارت المرأة زوجہا فی اعتکافہ، کہ عورت اپنے خامن کی زیارت کر سکتی ہے جبکہ خامن اعتکاف میں ہو۔ امام بخاری ایک حدیث کو بار بار لا رہے ہیں، ہر بار اس سے نیا مسئلہ اخذ کر رہے ہیں۔ پھر اس کو لے کر آئے ہیں 2039 کے طور پہ انسبائی 2039، اور اب کی بار کیا اس کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب حل یدرع المعتکف عن نفسی، کیا اعتکاف کرنے والا دوران اعتکاف اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ کوئی اس کے اوپر حملہ کرے تو کیا اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ جیسے یہاں پہ آپ نے دو صحابیوں کو وضاحت پیش کی قول کے ساتھ، زبان کے ساتھ، ایسے ہی اگر کوئی حملہ کر دے، مارنے لگے، تو کیا اپنا بچاؤ کر سکتا ہے کم از کم؟ تو جواب یہ ہے کہ کر سکتا ہے۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے حدیث نمبر 3101 کے طور پہ 3101، اور اس بار امام بخاری نے باب کیا قائم کیا، باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما نصب من البیوت الیہن، کہ اس باب کہ پتہ چل باب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے گھر تھے اور گھروں کی نسبت ان کی طرف بھی کی گئی ہے، جیسے ان گھروں کے بارے میں کہا جاتا تھا اللہ کے نبی کے گھر ہیں، ایسے ہی کہا جاتا تھا سیدہ عائشہ کا گھر، سیدہ ام سلمہ کا گھر، سیدہ حفصہ کا گھر، اور اس کی مزید وضاحت ابھی آئے گی آگے۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں 3281 کے طور پہ 3281، اور کیا باب قائم کیا ہے، باب صفت ابلیس و جنودہ، کہ ابلیس اور اس کے لشکروں کے اوصاف، ان کا تعارف۔ یہاں پہ تعارف آیا نا کہ شیطان جو ہے وہ انسان میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، وسوسہ ڈالنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر کیا پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں 6219 کے طور پہ 6219، اور باب کیا قائم کیا، باب التکبیر و تسبیح عند التعجب، تعجب کے موقع پہ اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا۔ دیکھیے ایک حدیث سے امام بخاری نے کتنے مسائل اخذ کیے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس میں صحیح بخاری صحیح مسلم سے بہت آگے ہے۔ امام مسلم نے احادیث ذکر کیے، ان کے اوپر ابواب قائم نہیں کیے، ان سے مسائل اخذ نہیں کیے، امام بخاری نے یہ کام کیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2175 2175۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، انہا جاءت تزورہ فی اعتکافہ فی المسجد، کہ سیدہ صفیہ وہ آئیں
آپ کی زیارت کرنے کے لیے جبکہ آپ اعتکاف میں تھے، مسجد میں تھے، فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کی آخری 10 راتوں میں، فتحدثت عنده ساعۃ، تو انہوں نے آپ کے پاس کچھ وقت گفتگو کی، ثم قامت تنقلب، پھر کھڑی ہوئی واپس جانے لگی، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها، تو نبی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، یقلبها، ان کو واپس بھیجنے کے لیے، حتی اذا بلغت باب المسجد، یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے دروازے پہ پہنچی، عند باب ام سلمہ، ام سلمہ کے دروازے کے پاس، ام سلمہ کا دروازہ، ان کے ام سلمہ کے گھر کا دروازہ، تو گھر کی نسبت کس کی طرف ہوئی ہے؟ ام سلمہ کی طرف۔ ثم ذکرہ بمعناہ، پھر پوری حدیث ذکر کی ہے اسی مفہوم میں جو اوپر آ چکا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 2035 2035، اور امام مسلم نے نمبر ہے 2175 2175۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 یہی کہ اعتکاف کرنا یہ مستحب ہے، خصوصاً رمضان کی آخری 10 راتوں میں۔ نمبر 2، اعتکاف کے دوران گفتگو سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے، خصوصاً جب کہ اس کی کوئی مصلحت ہو، اس کی کوئی ضرورت ہو۔ لیکن وہی بات جو پہلے کی جا چکی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعتکاف کو گفتگو کا مرکز اور اڈا بنا لیا جائے کہ آپ کے دوست ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، اور دنیا جہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ اعتکاف ترک کر دیں۔ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ خلوت اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا، تاکہ اللہ سے باتیں کی جائیں۔ نمبر 3، اس حدیث سے آپ کا اخلاق معلوم ہوا، اور یہ پتا چلا کہ آپ اپنی بیگمات کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ آپ سیدہ حفصہ کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئے۔ اسی طرح مسلمانوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نمبر 4، انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو معاشرے میں مشکوک نہ بننے دے، آپ کسی مشکوک جگہ کھڑے نہ ہوں، مشکوک لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ آپ شراب پیتے نہیں ہیں، شراب خانے کے باہر کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ شراب پیتے نہیں ہیں، شراب والی دکان میں جاتے کیوں ہیں؟ آپ سگریٹ نہیں پیتے، نشہ نہیں کرتے، نشئی لوگوں کے ساتھ کھڑے کیوں ہوتے ہیں آپ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو مشکوک نہیں ہونے دیا، فوراً صفائی دی کہ میری بیگم صفیہ ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے، خصوصاً علماء کو چاہیے کہ معاشرے میں اپنے آپ کو مشکوک نہ بننے دیں۔ یعنی کہ ایک تو آپ حرام سے بچتے ہیں، ایک یہ ہے کہ لوگوں کو شک بھی نہ پڑنے دیں۔ نمبر 5، پتہ چلا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی قوت دے رکھی ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کی، کہ وہ انسان میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ ہم شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی خاص مدد کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ دھیان سے پڑھنی چاہیے، دعا کے انداز میں، منت کے انداز میں کہ یا اللہ ہمیں بچا شیطان سے۔ نمبر 6، پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پہ کتنے مہربان تھے۔ آپ ان 2 صحابیوں کو وضاحت دے دی، اگر وضاحت نہ دیتے اور وہ آپ کے بارے میں بری رائے قائم کر لیتے تو ہلاک ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بری سوچ، تو آپ نے اپنی امت پہ مہربانی کی اور ان کو اس تباہی سے بچا لیا۔ اس وقت ان کے ذہنوں میں کوئی بری بات نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد شیطان ان کے ذہنوں میں کوئی بری بات ڈال سکتا تھا کہ وہ کون سی عورت تھی جس کے ساتھ آپ کھڑے تھے۔ 7 نمبر پہ علماء کرام اس حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جج کو چاہیے کہ جب فیصلہ کرے تو فیصلے کی وجہ بھی بیان کرے، تاکہ اس کے اوپر کوئی شک نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ جناب اس نے فلاں آدمی کی سائڈ لے کر فیصلہ کیا اور اس کے خلاف کیا جان بوجھ کر۔ آپ وجوہات بیان کریں کیوں آپ نے یہ فیصلہ دیا۔ نمبر 8، اس سے پتا چلا کہ اعتکاف کرنے والا اپنی بیگم سے اعتکاف میں علیحدگی میں گفتگو کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھ سکتا ہو۔ اور اس حدیث سے پتا چلا کہ شیطان کس قدر انسان پہ حملے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف جیسی عظیم عبادت کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں
اعتکاف کے بارے میں، دیگر امور کے بارے میں دینی علم لینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔